بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج یہ موجودہ مہینہ چل رہا ہے وہ اگست کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہمارے اس ملک کو انگریزوں کے غاصبانہ تسلط سے آزادی ملی۔ یہ ملک ہمارا تاریخ جو ہمیں بتلاتی ہے وہ یہ کہ ایک لمبے عرصے تک ہمارا یہ ملک انگریزوں کے قبضے کے اندر رہا، اور اس ملک کی آزادی کے لیے اس ملک کی عوام نے بے شمار قربانیاں دیں۔ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ انگریز جب اس ملک کے اندر آئے تھے تو اس وقت اس ملک کے اندر مغلوں کی حکومت تھی، اور ملک کے طول و عرض کے اندر مسلمانوں کی حکومت کی اکثریت تھی، لیکن رفتہ رفتہ انگریزوں نے یکے بعد دیگرے فرما روا جو اپنے اپنے علاقے کے تھے ان کو شکست دے کر علاقے پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اس بات کو سب سے پہلے جس نے محسوس کیا کہ انگریز اس ملک کے اندر تجارت کرنے کے لیے نہیں آئے، جب پہلا قافلہ انگریزوں کا ہمارے ملک کی سرحد سے لگا تھا تو وہ ایک تجارتی قافلے کی شکل میں آیا تھا، اور انہوں نے یہاں ایک کمپنی قائم کی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، اور دھیرے دھیرے انہوں نے اپنا دائرہ کار بڑھایا ہے۔ سن 1757 کے اندر سب سے پہلے اس چیز کو جو محسوس کیا ہے وہ نواب سراج الدولہ نے محسوس کیا ہے، اور انگریزوں سے ان کی جنگ ہوئی جس کو پلاسی کی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے نواب سراج الدولہ انگریزوں کو شکست نہ دے سکے اور انگریزوں کے پاؤں اور مستحکم ہو گئے۔ پھر سن 1799 کے اندر سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریزوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب اس ملک کے اندر اس ملک سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، اب اس ملک پورے ملک کے اوپر ہماری حکومت ہوگی۔ سن 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب ہمارا ملک دارالحرب ہو گیا اور انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے۔ چنانچہ اس جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں نے کمر کسی اور انگریزوں کے خلاف جہاد شروع کیا۔ اسی فتوے کا نتیجہ تھا کہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی اور سید احمد شہید بریلوی رحمہم اللہ نے مل کر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، اور ابتدا میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، لیکن ایک موقع پر آ کر انگریز ان کے اوپر غالب ہوئے۔ بالاکوٹ کا معرکہ ہوا اور وہاں سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے اندر علماء دیوبند نے خصوصاً انگریزوں کے خلاف جہاد کا بگل پھونکا،
چنانچہ امیر المؤمنین حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے عہدیداروں میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابر انہوں نے مل کر تھانہ بھون کو اپنا دارالخلافہ بنایا، اور وہی تھانہ بھون جہاں کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کو اپنا دارالخلافہ بنایا، اور وہاں سے جہاد کے لیے، انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے چلے، اور شاملی کے میدان کے اندر معرکہ ہوا ہے جس کے اندر حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، اور دوسرے اکابر جو اس کے اندر پیش تھے، انہوں نے جنگ ختم ہونے کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے، اور اسی طرح دوسرے جو علماء اکرام تھے وہ روپوش ہوئے۔ اس جنگ کی ناکامی کے بعد علماء کرام نے یہ نتیجہ نکالا کہ اب ہماری طاقت اتنی نہیں ہے کہ انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کی جائے، چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی فکر کی، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، اور وہاں سے انہوں نے افراد تیار کرنے شروع کیے جن کے دلوں کے اندر ایمانی حرارت کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ساتھ وفاداری اور اس ملک کی آزادی کی فکر بھی ساتھ میں ان کے دلوں کے اندر جگائی۔ یہیں کے پروردہ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہیں کے پروردہ تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہیں کے پروردہ تھے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہیں کے پروردہ تھے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ نام ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اور پھر اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ آزادی کے جیالوں کو تیار کرنے کا کام کیا دارالعلوم دیوبند نے۔ سن 1857 کا جو غدر ہے، اس غدر کے اندر ایک بڑی تعداد مسلمان مجاہدین آزادی کی ہے، سربراہی اور قیادت آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک طرف کہیں بیگم زینت محل ہے، یہ وہ نام میں سنا رہا ہوں جو آپ کی سلیبس کی تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ بیگم زینت محل ہیں، بیگم حضرت محل ہیں، اور دوسرے نام ہیں جو اس آزادی کی لڑائی کے اندر ہیں، لیکن کچھ غیر منظم عمل کی وجہ سے یہ تحریک ناکام ہوئی۔ پھر دھیرے دھیرے یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس کی فکر کے اندر رہا۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے، ذاتی طور پر انگریزوں سے نفرت کرنا، ذاتی طور پر انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے والوں کی تعداد تو بہت ساری ہے، لیکن منظم طریقے پر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا اور منظم طریقے پر انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کی فکر کرنا، یہ چیز جمعیت علماء ہند کے اندر پائی جاتی ہے۔ چنانچہ سن 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام ہوا ہے۔ اس سے پہلے تحریک ریشمی رومال ہے، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل روانہ کیا تھا۔ اس روانگی کے لیے انگریزوں کے خلاف وہاں ایک آزاد حکومت قائم کرنی تھی، اور اس حکومت کے ذریعے سے انگریزوں کو اس ملک سے نکالنا تھا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خاکہ تیار کیا تھا، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کابل جانے کے لیے کہا ہے تو مجھ سے کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ تم کابل چلے جاؤ۔ اور مولانا عبد الرحیم سندھی
ان کو ہمراہ کیا، ان کو راہبر کی حیثیت سے۔ چنانچہ مولانا عبید اللہ سندھی اکیلے چلے ہیں، مولانا عبد الرحیم سندھی یہاں سے اکیلے چلے ہیں۔ کوئٹہ کے اندر جا کر دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی بیوی اور ان کی بچیوں نے اپنے زیورات بیچے ہیں تاکہ والد صاحب اور شوہر جو ان کے ہیں یہ وہاں کے اخراجات کو پورے کر سکیں۔ اپنے کوئٹہ کے اندر جا کر مولانا عبد الرحیم سندھی نے وہ جو مال تھا وہ مال مولانا عبید اللہ سندھی کے حوالے کیا ہے، اور وہاں سے پہاڑی راستوں سے اور ریگستانی راستوں سے ہوتے ہوئے مولانا عبید اللہ سندھی کابل پہنچے ہیں۔ کابل کے اوپر انگریزوں کی حکومت نہیں تھی۔ افغانستان وہ علاقہ ہے جہاں انگریزوں کی حکومت قائم نہیں ہو سکی تھی۔ وہاں پہنچ کر مولانا عبید اللہ سندھی جب پہنچے ہیں تو شام کا وقت ہے، اور یہ تاریخ تھی 15 اگست سن 1915 کی۔ وہاں پہنچ کر آپ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حکم دیا گیا تھا کابل چلے جاؤ تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیوں چلا جاؤں گا، بغیر کسی ہدایت کے بس چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں لیکن جب میں وہاں پہنچا ہوں تو میں نے وہاں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ ایسے بہت سارے افراد پائے جن کو مجھ جیسے ایک شیخ الہند کے خادم کی ضرورت تھی جو ان کو منظم کر سکے۔ فرماتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور میں نے ان کو منظم کرنا شروع کیا۔ پھر وہاں مولانا عبید اللہ سندھی نے ایک آزاد حکومت قائم کی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبید اللہ سندھی کو انہوں نے کابل بھیجا ہے، اور یہ وہ دور تھا جب دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی یا ابھی اختتام ہوئی تھی۔ اس وقت خلافت عثمانیہ انگریزوں سے لڑ رہی تھی۔ انگریزوں کے مقابلے میں اگر کوئی حکومت کھڑی تھی تو وہ خلافت عثمانیہ تھی۔ ادھر مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا ہے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز کا سفر کیا ہے، اور حجاز اور ترکی کا سفر کر کے وہاں حجاز کو اور خلافت عثمانیہ کو ساتھ لینے کی فکر کی ہے، ایران اور ترکی کو، تاکہ یہ سب اکٹھے ہو کر جب اکٹھے ہوں گے تب انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، تب انگریزوں کو ایشیا سے پاک کیا جائے گا۔ صرف ہندوستان نہیں بلکہ پورے ایشیا سے انگریزوں کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے لیے ان سب کو اکٹھا ہونا ہو۔ اور جو ہدایات بھیجی ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ ایک ریشمی کپڑے کے اوپر خط لکھا ہوا تھا، اور وہ اس ریشمی کپڑے کے ذریعے وہ دسترخوان کی صورت میں بنا کر روٹی لپٹی ہوئی تھی اس میں، اور بعض میں نے پیچھے پڑھا تھا وہ ریشمی کپڑا روٹی کے اندر تھا، لیکن کچھ لاپرواہی کی وجہ سے یہ چیز کھل گئی اور وہ خط انگریزوں کے ہاتھ لگ گیا۔ انگریزوں نے اس کا نام ریشمی رومال تحریک رکھا ہے۔ بڑی کوشش کے بعد انگریز جس نام تک پہنچ سکے کہ اس کا تار کہاں جا کے جڑتا ہے تو وہ مولانا عبید اللہ سندھی تک پہنچ سکے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے تانا بانا بنا تھا کہ آخر تک انگریز شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ سمجھتے ضرور تھے، ان کے پاس اس کے بھلے گواہی موجود نہیں تھی۔ چنانچہ حجاز سے جب واپسی ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا اسی جرم کے اندر، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی قید کی سزا سنائی گئی، جس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہ سزا تھی اس بات کی کہ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی ایک منظم کوشش شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ آگے بڑھیے، جمعیت علماء ہند کا جتنا نظام ہے یہ سب ایک منظم کوشش ہے ملک کے مسلمانوں کو اور اپنے ساتھ ساتھ برادران وطن کو ملا کر، اس لیے کہ جمعیت علماء ہند نے یہ نتیجہ نکالا تھا اپنی مسلمانوں کی پچھلی کوششوں کو سامنے رکھ کر کہ اس ملک کو اگر آزاد کرانا ہے تو تنہا مسلمان اگر اس آزادی کے اندر چلیں گے تو
ملک آزاد نہیں ہوگا، بلکہ برادران وطن کے اندر بھی آزادی کے جوش کو بھرنا ہوگا اور ان کو ساتھ لے کر آزادی کی لڑائی لڑیں گے، تب ہم اس مہم کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ کانگریس کو ساتھ لے آئے، اپنوں کے طعنوں کو سنا ہے، اپنوں کی گالیاں برداشت کی ہیں، لیکن آزادی کے متوالے آزادی اصل چاہتے تھے، چنانچہ برادران وطن کو ساتھ لے کر آزادی کی لڑائی لڑی ہے اور بالآخر 15 اگست سن 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا۔ میں نے ساری تفصیلات سنائی ہیں اس بنیاد پر، یہ بتلانے کے لیے کہ اس ملک کی آزادی کے اندر اگر بنیادی کردار کوئی ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے۔ صحیح تاریخ اگر ہمیں معلوم کرنی ہے تو صحیح تاریخ معلوم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ معلوم کیا جائے جو یہاں سے گیا ہے وہ کیا کہتا ہے، جس کو نکالا گیا وہ کیا کہتا ہے۔ انگریز مورخین نے اس بات کو وضاحت سے لکھا ہے کہ اس ملک کے اندر اگر مسلمان متحد ہو کر آزادی کی لڑائی نہ لڑتے تو شاید ہم یہاں سے نہ نکلتے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کے لیے مجبور ہمیں مسلمانوں نے کیا ہے، لہذا ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اسی لیے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ اس ملک کی آزادی کے اندر مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا پنڈت جواہر لال نہرو سے کسی موقع پر، پنڈت جی کہا کرتے تھے، پنڈت جی اس ملک کے لیے جہاں آپ نے پسینہ بہایا ہے وہاں ہم نے اپنا خون بہایا ہے۔ اس ملک کی تاریخ ہے اور اس ملک کے اندر نفرت کی ابتدا انگریزوں نے کی ہے، ورنہ آپ پورا مغل حکومت کا دور اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری مغل حکومت کے اندر ایک ہندو مسلم فساد نہیں ہے، جبکہ اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور اکثریت غیروں کی ہے، اس کے باوجود ایک بھی فساد موجود نہیں ہے۔ آج مسلم حکمراں خصوصاً اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے انصاف اور عدل کا وہ معیار قائم کیا تھا اس ملک کے اندر جس کا ثانی نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد ہے۔ خود اپنا خرچ اپنی ہاتھ کی کمائی سے چلاتے تھے۔ یہ بات مشہور کی گئی کہ انہوں نے مندروں کو توڑا ہے، یہ بھی سراسر بہتان ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف قائم کیا ہے، انصاف کی زد میں مسلمانوں کا مسجد آئے یا غیروں کی عبادت گاہ آئے اس سے دریغ نہیں کیا، انصاف قائم کیا ہے۔ اور انصاف کبھی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا۔ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک منافق آتا ہے، یہودی کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے، فیصلہ یہودی کے حق میں ہوتا ہے، منافق یعنی جو بظاہر مسلمان ہے اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، وہاں بھی یہودی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ پھر ہو جاتا ہے۔ سارا فیصلہ یہودی کے حق میں ہوتا ہے، انصاف مذہب کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار مندروں کو، کیونکہ وہ ان کی رعایا تھی، بے شمار مندروں کو اور بے شمار غیر مسلموں کو ہدایہ اور تحائف اور بڑی بڑی جاگیر ان کو الاٹ کی ہے۔ آپ کا بنارس کا جنگمباڑی مٹھ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا ہے، تاریخی شواہد اس کے موجود ہیں۔ بنارس کی ہندو یونیورسٹی BHU کے سینٹرل لائبریری کے اندر آج بھی وہ خط موجود ہے
جس کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بنارس کے حاکم کو حکم دیا ہے، چونکہ برادران وطن گائے کی قربانی سے پریشان ہوتے ہیں، ان کی مذہب کو ٹھیس پہنچتی ہے، لہذا آپ اپنے یہاں اس بات کو یقینی بنائیے کہ بنارس کے اندر گائے کی قربانی نہ ہو۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مغلوں نے نبھایا ہے، اور پہلا جو دنگا ہوا ہے ہندو مسلم وہ انگریز کے دور حکومت کے اندر ہوا۔ طریقہ بیعینی وہی تھا جو آج ہے۔ انگریزوں نے سلاٹر ہاؤس قائم کیے، اور اس سلاٹر ہاؤس کے اندر مسلمان، چونکہ سلاٹر ہاؤس کے اندر قربانی ہونی ہے، قربانی بہرحال مسلمان کرے گا، اس سلاٹر ہاؤس کے اندر گائے قربان ہوتی تھی، اور باہر یہ شور کیا جاتا تھا کہ مسلمان گائے قربان کرتے ہیں۔ نظام انہوں نے بنایا، ورکر انہوں نے رکھے، کام وہ کرا رہے ہیں، اور باہر غیروں کے اندر مشہوریے کر رہے ہیں، ماحول خراب کیا جا رہا ہے تاکہ ہندو مسلم متحد نہ ہونے پائے۔ جب ہندو مسلم متحد ہوں گے تب کوئی بھی، انگریز یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ متحد رہیں گے تو ہم اس ملک کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے، لہذا پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ جائیے، انگریزوں کے اس ملک کے آنے سے پہلے ہندو مسلم فساد کا کوئی تصور اس ملک کے اندر نہیں تھا، وہیں سے شروع ہوا ہے، اور یہی اصول اپنایا ہے ہر اس جماعت نے جس کی نظر صرف حکومت کے اوپر ہے، اور وہ یہ جانتی ہے کہ اگر ان کو بانٹ کر نہ رکھا گیا تو ہماری دال روٹی نہیں چلے گی۔ یہ انگریزوں کا اپنایا ہوا رول۔ لہذا میں عرض جو کرنا چاہتا تھا یہ کہ مغلوں کی حکومت کے اندر فساد نہیں ہوا، انگریزوں کے زمانے سے یہ ہندو مسلم اختلاف شروع ہوا ہے، اور ہمارے رہنماؤں نے، مسلم رہنماؤں نے ہر زمانے کے اندر ان کو متحد کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب یہ متحد رہیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ آج بھی جمعیت علماء ہند کل بھی اور آج بھی اسی کے اوپر کار فرما ہے کہ اس ملک کے اندر ہماری بقا، ہماری ترقی، اس ملک کی بقا، اس ملک کی ترقی ہندو مسلم اتحاد اور باہمی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے اندر ہے۔ آج بھی ہم جب اس کے اوپر رہیں گے تو ہم اس ملک کو بھی ترقی دیں گے اور اس ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہمیں اس بات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کی آزادی کے اندر ہمارا کردار ہے، اور اس آزادی کو باقی رکھنے کے لیے اور اس ملک کو ترقی دینے کے لیے ہمیں جو ضرورت پیش آئے گی ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔